سلطان محمود غزنوی کا آپ نے نام سنا ہوگا. سلطان کا دربار سجا ہوا ہے. سلطان نے کہا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے؟ تو ایک بزرگ اٹھ کر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا سلطان میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے 6 ماہ کا وقت چاہیے. میں 6 ماہ دریا کے کنارے بیٹھ کر وظائف پڑھوں گا، پھر حضرت خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات کرواؤں گا. لیکن میری شرط ہے 6 ماہ کے اندر میرے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ آپ اٹھائیں گے. سلطان نے کہا مجھے یہ قبول ہے. 6 ماہ بعد وہ بزرگ آئے. سلطان نے پوچھا کدھر ہے خضر علیہ السلام؟ اس نے کہا جناب آج 6 ماہ مجھے اور دیں، میں وظائف پڑھتا ہوں، آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرواؤں گا، اس دوران میرے گھر کا خرچہ آپ اٹھائیں گے. کہا یہ بھی قبول ہے، 6 ماہ اور وظائف پڑھ لو. سال ہو گیا. سال بعد وہ بزرگ لوٹ کر آئے تو سلطان نے پوچھا کدھر ہے خضر علیہ السلام؟ یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، کدھر ہے خضر علیہ السلام؟ تو اس بزرگ نے کہا سلطان اللہ کی قسم میرا حضرت خضر علیہ السلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، گھر کے اخراجات کا مسئلہ تھا، ورنہ میرا خضر علیہ السلام سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے کہ میں آپ کو زیارت کرواؤں. سلطان کو جلال آیا. ایک وزیر سے پوچھا کیا کروں؟ اس نے کہا اس بزرگ کو کتوں کے آگے ڈال دو، اس نے جھوٹ بولا ہے. دوسرے نے کہا ذبح کر دو. وہاں ایک بزرگ بیٹھے سفید ریش اٹھ کے کھڑے ہوئے. کہا سلطان یہ جس نے کہا ہے نا کتوں کے آگے ڈال دو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ جس نے کہا ذبح کر دو یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. سلطان نے اپنے خاص غلام ایاز سے پوچھا تو بتا کیا کروں؟ ایاز نے کہا اتنے غریب اور بھی تو آپ کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں، تو یہ غریب آدمی ہے بیچارہ، اگر 1 سال اس کے گھر کا خرچہ آپ نے وظیفہ دے دیا تو کون سی بڑی بات ہے، آپ معاف کر دیں، انتقام نہ لیں. تو اس بزرگ نے کہا سلطان یہ ایاز بھی ٹھیک کہتا ہے. سلطان نے کہا اس کے ساتھ تو جو ہوگا وہ بات کا مسئلہ ہے. ان بزرگوں سے کہا پہلے آپ بتائیں جو بھی بات کوئی کرتا ہے آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے، کیوں؟ تو اس بزرگ نے کہا یہ جس نے کہا ہے نا کتوں کے آگے پھینک دو، یہ جملہ ذرا سنیے گا. اس بزرگ نے کہا جو نسلیں ہوتی ہیں نسلوں کی عادت خاندان کا پتہ دیتی ہے، نسلوں سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان کیسا تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کتوں کے آگے ڈال دو، اس کے آباء و اجداد کا کام یہ تھا، یہ بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، لہذا اس کی سوچ وہی اڑی ہوئی ہے. اور یہ جو کہہ رہے گردن کاٹ دو، یہ قصائیوں کا خاندان ہے، یہ چونکہ دن رات بکرے ذبح کرتے ہیں تو اس لیے یہ کہہ رہے گردن کاٹ دو. تو اس نے کہا یہ جو ایاز نے تجویز دی ہے، سنیے گا ذرا، ایاز نے جو تجویز دی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس بزرگ نے کہا ایاز نے کہا کہ انتقام نہ لو، معاف کر دو. سلطان شاید تم نہیں جانتے یہ صرف ایاز نہیں ہے، یہ سید ایاز ہے، یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، یہ اس خاندان سے ہے جن کا پورا کنبہ کربلا میں کٹا تھا، بھوکا پیاسا، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. یہ ان کی نسل ہے، یہ ان کی اولاد ہے، اس لیے اس نے وہ بات کی ہے جو ان کے بڑوں نے کی تھی، جو ان کے خاندان نے کی تھی. اب سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا ایاز کی تعظیم میں کہ یہ سید زادہ ہے، اولاد رسول ہے. تو ایاز نے سلطان سے کہا اب میرا راز چونکہ اس نے کھولا ہے کہ میں سید ہوں تو میں ان بزرگوں کا راز کھولتا ہوں. سلطان شاید تو نہیں جانتا یہ بزرگ کون ہے جن کی زیارت تو کرنا چاہتا تھا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تیرے سامنے کھڑے ہیں. تو جو عادت ہوتی ہے نسلوں کی عادت وہ خاندان کا پتہ دیتی ہے. اس خاندان کا دستور تھا کہ انہوں نے کربلا کے اندر اپنے کردار سے پیغام دیا کہ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لینا، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی.